بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبا کی اطلاع ملنے سے پہلے ہی شام جانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ اس دوران وبا کی اطلاعیں پہنچنے لگیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ زیادہ پریشان نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے جانا زیادہ بہتر سمجھا تھا کہ وہاں کی صورتحال دیکھ کر وبا کو روکنے کا کچھ بندوبست کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر نے فوری روانگی کا حکم دے دیا اور ان کا قافلہ سوئے شام روانہ ہو گیا۔ نہ جانے کتنے دنوں بعد امیر المؤمنین کا قافلہ تبوک پہنچا۔ شام کے مختلف علاقوں کے سالاروں کو پہلے اطلاع دے دی گئی تھی کہ امیر المؤمنین شام کے دورے پر آ رہے ہیں۔ ہر سالار نے سوچ لیا کہ امیر المؤمنین کا شام میں آنا ٹھیک نہیں، چنانچہ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالار یزید بن ابی سفیان اور سالار شرحبیل بن حسنہ تبوک پہنچ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ اس سے آگے نہ جائیں، کیونکہ شام کی زمین اور فضا میں طاعون کے جراثیم اور موت کے سوا کچھ نہیں رہا۔ انہوں نے امیر المؤمنین کو وبا کی شدت اور تباہ کاری کی تفصیلات بتائیں۔ یہاں رکے رہنا میرے لیے ممکن نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میں یہیں سے واپس مدینہ چلا گیا تو بھی ان کی روحوں کے آگے شرمسار ہوں گا جنہیں اس بیماری نے اللہ کے حضور پہنچا دیا ہے۔ میں اپنی قوم کو اتنی خطرناک ابتلا میں چھوڑ کر واپس کس طرح جا سکتا ہوں؟ سالاروں نے انہیں قائل کرنے کی بہت کوشش کی کہ وہ آگے نہ جائیں۔ وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ اس خوفناک صورتحال میں اگر امیر المؤمنین کو کچھ ہو گیا تو ایک اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی نہ مانے اور سب سے مشورہ طلب کرنے لگے۔ ان کے ساتھ سالاروں کے علاوہ کچھ اکابرین بھی تھے۔ ان سب میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ یا امیر المؤمنین، بعض نے ان الفاظ میں مشورہ دیا، چونکہ آپ بنی نوع انسان کی بھلائی اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر جا رہے ہیں، اس لیے آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آگے کیا خطرات ہیں۔ نہیں امیر المؤمنین، دوسرے گروہ نے یہ خیال ظاہر کیا، جہاں ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ بھی نہ ہو وہاں کم از کم خلیفہ وقت کو نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرو۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے ان صحابہ کرام کو جو اس وقت ان کے ساتھ تھے اور جو فتح مکہ میں بھی شریک تھے اپنے پاس بلایا اور یہ مشورہ ان کے آگے رکھا۔ ان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ سب اس فیصلے پر متفق ہو گئے کہ امیر المؤمنین اپنے تمام قافلے سمیت تبوک سے آگے نہیں جائیں گے بلکہ واپس مدینہ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت حکم دے دیا کہ کل صبح ان کا قافلہ مدینہ کو روانہ ہوگا۔ تقریباً تمام مورخوں نے امیر المؤمنین اور ابو عبیدہ کا ایک مشہور مکالمہ لکھا ہے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ ابو عبیدہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک سے آگے جائیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا فیصلہ کر لیا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نہ جانے کس طرح متزلزل ہو گئی۔ ابن حطاب، ابو عبیدہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی بے تکلفی سے کہا، قضائے الہی سے بھاگتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور حیرت زدگی کے عالم میں کچھ دیر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹک ٹکی باندھے دیکھتے رہے۔ ابن جراح، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ سے کہا، کاش یہ بات کوئی اور کہتا۔ ہاں، میں قضائے الہی سے قضائے الہی کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ ابو عبیدہ خاموش ہو گئے۔ اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ وہ معمر صحابی تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ یہاں کیا مسئلہ درپیش آیا ہے تو انہوں نے خطبی فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ تم سنو، کسی علاقے میں کوئی وبا پھیل گئی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر تم اس جگہ ہو جہاں وبا پھوٹ پڑی تو وہاں سے بھاگو نہیں، کیونکہ تم یہ وبا اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور کسی اور جگہ پھیلا دو گے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے اور تبوک سے واپس مدینہ چلے گئے۔ مدینہ پہنچ کر امیر المؤمنین اطمینان سے کس طرح رہ سکتے تھے؟ ہر وقت شام کے لوگوں کے متعلق سوچتے کہ انہیں اس وبا سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے۔ تاریخ کے مطابق انہیں سب سے زیادہ خیال ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ابو عبیدہ بڑے قیمتی سپہ سالار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بچانا چاہتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ مدینہ چلے چلیں، لیکن اس عظیم سپہ سالار نے جواب دیا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو موت کے سائے میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور انہوں نے اپنے وہ الفاظ استعمال کیے جو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ چکے تھے، میں قضائے الہی سے نہیں بھاگوں گا۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاعون سے بچانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کے نام ایک پیغام لکھوا کر تیز رفتار قاصد کے ہاتھ بھیجا۔ پیغام یہ تھا
کہ میں ایک ضروری مسئلہ پر تم سے زبانی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے پیغام ملتے ہی چل پڑو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کا جواب یہ دیا کہ جس مسئلہ پر آپ میرے ساتھ صلح مشورہ کرنا چاہتے ہیں وہ ملتوی ہو سکتا ہے، لیکن میں یہاں اسلامی لشکر کا سپہ سالار ہوں اور اس لشکر کو اتنی بڑی مصیبت میں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ میں اپنے ساتھیوں کو نہیں چھوڑوں گا اور اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیغام کا جواب ملا تو ان پر جذبات کے احساس کا غلبہ ہوا کہ ان کے آنسو بہہ نکلے۔ وہاں جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے گھبرا کر پوچھا، یا امیر المؤمنین، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت تو نہیں ہو گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقت امیز آواز میں جواب دیا، نہیں، مگر معلوم ہوتا ہے وہ فوت ہو ہی جائے گا۔ امیر المؤمنین نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط تمام حاضرین کو پڑھنے کے لیے دیا، پھر سوچ کر ابو عبیدہ کے نام ایک اور پیغام لکھا جس میں لکھوایا کہ ابو عبیدہ نشیبی علاقے سے نکل کر ذرا بلند اور صحت افزا مقام پر چلے جائیں اور اپنے لشکر کو بھی ساتھ لے جائیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم یا مشورے پر عمل کرنے کی سوچ ہی رہے تھے کہ طاعون نے انہیں بھی زد میں لے لیا اور وہ تیسرے دن فوت ہو گئے۔ انہوں نے بیماری کے حملے کے ساتھ ہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ وہاں موت کا یہ عالم تھا کہ معاذ بن جبل کے 2 نوجوان بیٹے طاعون کی بھینٹ چڑھ چکے تھے اور کچھ دنوں بعد وہ خود بھی اس مرض سے فوت ہو گئے۔ انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ عمر بن عاص نے مجاہدین کے لشکر کو اور شہریوں کو بھی کہا کہ وہ میدانوں سے نکل کر پہاڑوں میں چلے جائیں۔ چنانچہ لوگ گھر کھلے چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے اور اس طرح طاعون کا زور ٹوٹتے ٹوٹتے بالکل ہی ختم ہو گیا۔ یہ وبا کئی مہینے انسانی جانوں سے کھیلتی رہی اور 25,000 مسلمانوں کی جان لے کر ٹلی۔ جو سالار فوت ہوئے ان میں ابو عبیدہ، معاذ بن جبل، یزید بن ابی سفیان، حارث بن حسام، سہیل بن عمر اور عتبہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر شامل ہیں۔ حارث بن حشام کے خاندان کے 70 افراد اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے 40 افراد اس وبا میں فوت ہو گئے تھے۔ موجودہ دور کا مستند تاریخ نویس محمد حسنین ہیکل مصری کئی ایک مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ یہ وبا ویسے ہی نہیں آ گئی تھی بلکہ اللہ نے مسلمانوں کو غلط راستے پر چل نکلنے پر خبردار کیا تھا۔ اس نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ان علاقوں میں بڑی لمبی جنگ ہوئی تھی جو بہت ہی خون ریز تھی۔ رومی فوج کی بے انداز لاشیں سارے علاقے میں پڑی گلتی سڑتی رہی تھیں۔ انہوں نے جراثیم پیدا کر کے فضا میں پھیلا دیں اور طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ قدیم مورخین اس سبب کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وبا شام سے نہیں بلکہ فلسطین کے ایک شہر امواس میں سے اٹھی تھی اور یہ اللہ کا نازل کیا ہوا غضب تھا۔ اس داستان میں پہلے ذکر آیا ہے کہ رابعہ کے باپ نے اویس اور رابعہ سے کہا تھا کہ شام میں بعض مسلمانوں نے شراب اپنے اوپر حلال کر لی ہے اور وہ کھلم کھلا شراب پینے لگے ہیں۔ اویس اور رابعہ نے کہا تھا کہ یہ شخص مسلمانوں پر بے بنیاد الزام عائد کر رہا ہے اور یہ اسلام سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن رابعہ کا باپ الزام تراشی نہیں بلکہ سچی بات کہہ رہا تھا۔ ان مورخوں نے لکھا ہے کہ شام اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا تو عرب کے کئی خاندان شام کے مختلف علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ وہاں کی عیسائی آبادی مسلمانوں کی وفادار ہو گئی، لیکن دل سے انہوں نے مسلمانوں کو قبول نہیں کیا تھا۔ کچھ دانشمند عیسائیوں نے اس قسم کی نظریاتی تحریب کاری کی کہ کچھ مسلمانوں کو شراب کی طرف مائل کر لیا۔ صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ کام اپنی حسین اور جوان لڑکیوں کے ذریعے کیا ہوگا۔ ان مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں نے شراب نوشی سے روکا تو شراب نوش مسلمانوں نے قرآن کے حوالے سے کہا کہ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ یہ مسلمان کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ اپنے بندوں پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ شراب کو حلال سمجھیں یا حرام۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں کسی شراب نوش کو سزا نہیں دی گئی تھی۔ محمد حسنین ہیکل کچھ اور حوالوں سے لکھتا ہے کہ جب سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ کچھ مسلمانوں نے شراب نوشی شروع کر دی ہے تو انہوں نے اپنے طور پر تحقیقات کی۔ ان کے آگے بھی وہی دلائل رکھے گئے کہ قرآن میں واضح طور پر شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا مسئلہ لکھ کر بھیجا اور ان کا فیصلہ مانگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی دستور کے مطابق چند ایک صحابہ کرام کو مشورے کے لیے بلایا اور یہ مسئلہ ان کے آگے رکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا
کہ کوئی شخص شراب پیتا ہے تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے، عقل و ہوش کھو جائے تو وہ شخص واہی تباہی بکتا ہے، جب واہی تباہی بکنے پر آتا ہے تو پھر کسی کو غلط قرار دیتا ہے، اللہ کو بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور قرآن کو بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابہ کرام کے مشورے سن کر جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی یہ بات سنی تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، شراب نوشی کی سزا 80 درے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ کو لکھا کہ شراب پینے والوں کو اپنے سامنے حاضر کرو، اور اگر وہ شراب کو حلال کہیں تو انہیں قتل کر دو، اور اگر وہ اقرار کریں کہ شراب حرام ہے تو انہیں 80 درے لگائے جائیں۔ امیر المؤمنین کا یہ حکم جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو انہوں نے تمام شراب نوش مسلمانوں کو ڈھونڈ نکالا اور اپنے پاس بلوایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ شراب کو انہوں نے حلال کہا تو قتل کر دیے جائیں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پوچھا کہ شراب کے متعلق ان کی کیا رائے ہے؟ شراب حرام ہے۔ سب کے سب بیک زبان بولے، اے اہل اسلام، تم پر اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوگی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تم سب کو 80 دروں کی سزا دیتا ہوں۔ ان سب کو یہ سزا دی گئی اور اس کے بعد کسی مسلمان نے شراب سونگھنے کی بھی جرت نہ کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ سے کچھ تاریخ نویسوں نے تاریخ میں یہ غلط روایت ڈال دی ہے کہ ابو عبیدہ نے بد دعا دی تھی کہ اللہ ان مسلمانوں پر اپنا غضب نازل کرے۔ اس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ طاعون کی وبا ابو عبیدہ کی بد دعا کا نتیجہ تھی۔ یہ روایت اس لیے بے بنیاد ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بد دعا دینے والی شخصیت تھے ہی نہیں، اور وہ ایسی بد دعا کبھی نہ دیتے جو چند ایک گناہ گاروں کے ساتھ ہزارہ بے گناہوں پر بھی عذاب نازل کرتی۔ صرف یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ کچھ مسلمانوں نے شراب کو حلال قرار دے لیا تھا اور اللہ نے انہیں اس وبا کی صورت میں شدید جھٹکا دیا تھا کہ اللہ کے راستے پر واپس آ جائیں۔ بن سامر ابھی تک بنیامین کے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ کئی مہینے گزر گئے تھے۔ بنیامین نے اینی کے ساتھ اس کی شادی کر دی تھی۔ وہ کچھ کرنا چاہتا تھا، ایک تو وہ فوجی تھا اور اس کا ذہن فراغت کو قبول نہیں کر رہا تھا، دوسرے یہ کہ وہ کٹر قبطی عیسائی تھا، بلکہ اس پر عیسائیت ایک جنون بن کر طاری رہتی تھی۔ وہ بنیامین کے خفیہ گروہ کا کرندہ تھا اور بنیامین اسے کوئی کام نہیں دے رہا تھا۔ وہ وجہ یہ بتاتا تھا کہ بن سامر بھگوڑا فوجی ہے اور 2 سپاہیوں کو مار کر بھاگا ہے اور اس نے ایک لڑکی بھی اغوا کی ہے۔ پکڑے جانے کی صورت میں اس کے لیے سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں تھی۔ بن سامر فراغت کی زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ بنیامین نے ہرکل کے محل تک اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ بن سامر بھی دراصل اس کا جاسوس ہی تھا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت ہرکل مصر میں نہیں بلکہ بزنطیہ میں تھا اور مصر پر حکمرانی کے فرائض مکوکس ادا کر رہا تھا۔ مکوکس دراصل ہرکل کا باج گزار تھا۔ عملاً مصر کا بادشاہ ہرکل تھا اور جنگی امور اس کے ایک مشہور و معروف جرنیل اتربون کے ہاتھ میں تھے۔ وہ دور دراصل فوج کا ہی دور تھا۔ شام ہرکل کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور وہ اس کوشش میں تھا کہ شام پر دوبارہ قبضہ ہو جائے۔ اس کی زیادہ تر توجہ فوج کی ضروریات اور دیگر فوجی معاملات پر مرکوز رہتی تھی۔ ایک روز بنیامین کے پاس 2 آدمی آئے جو اس کے جاسوس تھے۔ وہ مصر کے دارالحکومت اسکندریہ میں رہ رہے تھے اور کچھ عرصہ بزنطیہ میں گزار کر آئے تھے۔ بنیامین نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا خبر لائے ہیں۔ جاسوس نے بتایا کہ ہرکل کے دماغ پر شام سوار رہتا ہے اور وہ جلدی سے جلدی شام پر فوج کشی کرنے کے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ اس نے اس وقت عرب پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جب وہاں قحط کا دورہ تھا، لیکن مشیروں نے اسے روک دیا تھا اور جواز یہ پیش کیا کہ قحط صرف عرب میں ہے، شام میں نہیں، اور مسلمانوں کے لشکر شام میں ہیں۔ اگر رومی فوج عرب میں داخل ہوں گی تو شام سے مسلمان لشکر رومی فوج کو گھیرے میں لے لیں گے اور اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ جاسوسوں نے بتایا کہ جب شام میں طاعون کی وبا پھیلی اور وہاں موت کا راج قائم ہو گیا تو بھی ہرکل نے شام پر حملے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اگر ہرکل اپنے مشیروں کے مشورے مان لیتا تو وہ فوج کو ساتھ لے کر شام جا دھمکتا، لیکن اس کے اسقف اعظم کیرس نے اسے یہ مشورہ دیا کہ اس نے شام میں فوج داخل کی تو فوج میں طاعون پھیل جائے گی اور اتنی زیادہ جانیں ضائع ہو جائیں گی کہ سوائے پسپائی اور مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ مرنے کے رومی فوج کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ کیرس نے دوسرا خطرہ یہ ظاہر کیا کہ مصر سے اپنی فوج شام چلی گئی تو مصر میں قبطی عیسائی اور دوسرے فرقوں کے عیسائی جو ہرکل کی سرکاری عیسائیت کے خلاف ہیں بغاوت کر دیں گے، اور جو تھوڑی سی فوج مصر میں ہوگی وہ اس بغاوت پر قابو نہیں پا سکے گی۔ اس بغاوت کا یہ انجام بھی ہو سکتا ہے کہ شام ہاتھ نہ آیا اور مصر ہاتھ سے نکل جائے۔ جاسوسوں نے یہ بھی بتایا کہ مکوکیس
ہرکل اور اتربون کو اس بات پر قائل کر رہا ہے کہ شام میں عیسائی مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دیں اور وہاں اپنے تحریب کار بھیجے جائیں۔ مکوکیس کا یہ مشورہ ہرکل اور اتربون کے پیش نظر ہے۔ انہوں نے اس مشورے کو پسند تو کیا، لیکن اس پر عمل درآمد کی کوئی بات نہیں کی۔ اس دور میں شام میں غالب اکثریت آبادی عیسائی قبائل کی تھی۔ یہ تمام قبائل جنگجو تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ان قبائل نے ایک بار بغاوت بھی کی تھی، لیکن اس پر قابو پا لیا گیا تھا۔ بہرحال شام بغاوت کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ کیرس کو بجا طور پر خطرہ نظر آ رہا تھا کہ مصر میں قبطی عیسائی بغاوت کر دیں گے، کیونکہ اسے اپنا وہ ظلم و تشدد اور درندگی یاد تھی جو اس نے مصر کے عیسائیوں پر کی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جب بھی موقع ملا عیسائی اس کے اور ہرکل کے خلاف ہی اٹھیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہرکل حملے کا ارادہ تو کرتا تھا، لیکن شش و پانچ میں پڑا رہتا تھا۔ اگر وہ اس وقت شام پر چڑھائی کر دیتا جب طاعون مسلمانوں کو چاٹ رہی تھی تو مسلمانوں کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی۔ مسلمانوں کے لشکر طاعون کی نظر ہو رہے تھے اور چیدہ چیدہ سپہ سالار بھی فوت ہوتے جا رہے تھے۔ یہ تو اس کے اسقف اعظم کیرس نے اسے خبردار کر دیا تھا کہ شام میں فوج داخل کی تو وبا اپنی فوج میں بھی پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مشیران کرام شدید پریشانی کے عالم میں تھے۔ ایسے خوفناک قحط کے بعد وبا دو ایسی چھوٹیں تھیں جو بڑے بڑے جابر بادشاہوں کے گھٹنے ٹیک دیا کرتی ہیں۔ ایوان خلافت جنگ جیسی صورتحال کے ساتھ نپٹنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ رومی چڑھائی کر دیتے تو مسلمان گھٹنے ٹیک دیتے۔ اس سے پہلے امت مسلمان کے سامنے ایک مثال موجود تھی۔ یہ کوئی ماضی بعید کی بات نہیں تھی، بلکہ چند ہی سال پہلے کا ایک حادثہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیج کر ایک محاذ کھول دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دو اور صحابہ کرام نے ان کی اس کارروائی پر حیرت اور پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امت پر اس قدر شدید چوٹ پڑی ہے جسے پوری امت غم میں ڈوب گئی ہے۔ اس صورتحال میں نیا محاذ کھولنا دانش مندی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اگر غم میں ڈوبے رہے تو کفار یہ تاثر لیں گے کہ اب مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ اس کے فوراً بعد ہوا بھی یہی۔ ارتداد کا ایسا فتنہ اٹھا جس نے ایک خطرناک اور طویل جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ کئی رسول اٹھے اور مجاہدین اسلام نے دین کے ان دشمنوں کو ان کے خون میں ڈبو کر ثابت کر دیا کہ اللہ کا یہ دین ہمیشہ زندہ و پائندہ رہنے کے لیے آیا ہے اور مسلمان اس کی آن اور شان پر ہر صورتحال میں جان قربان کرتے رہیں گے۔ ایمان مضبوط ہو، دل میں اللہ کے نام کی محبت اور اللہ کی خوشنودی ہو تو اللہ ایسے معجزے کر کے دکھاتا ہے کہ بندے حیرت زدہ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یہاں کسریٰ ایران کے خلاف جنگ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے جس کا بیان بے محل نہ ہوگا۔ کسریٰ ایران کی طاقتور فوجیں اپنے علاقے مسلمانوں کو دیتی پسپا ہوتی جا رہی تھیں اور یہ اس جنگ کا آخری اور عروج کا دور تھا۔ اس وقت کسریٰ ایران یزدگر تھا۔ اس کی فوج خوزستان میں قدم جمانے کی کوشش کر رہی تھی اور کسریٰ کے بڑے بڑے نامور جرنیل مجاہدین اسلام کے سیلاب کو روکنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ ساز سپہ سالار ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس محاذ پر بھیج دیا۔ یہاں ہم خوزستان کے سارے محاذ اور مار کے بیان نہیں کریں گے، بس مختصراً اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ کسریٰ ایران کا ایک بڑا ہی تجربہ کار اور زبردست جرنیل رمضان تھا جو ایران کے شاہی خاندان کا فرد تھا۔ اسے قوت و اقتدار کا سردار کہا جاتا تھا۔ اس نے کسریٰ ایران یزدگر کے آگے یہ شرط رکھی کہ اسے خوزستان کا مرکزی شہر حواز اور فارس کا کچھ حصہ اس کی حکومت میں دے دیا جائے تو وہ مسلمانوں کے سیلاب کو نہ صرف روک دے گا بلکہ اسے یہیں سے پیچھے دھکیل دینے میں پوری مدد کرے گا۔ یزدگر نے اسی وقت فرمان جاری کر دیا کہ یہ دو علاقے رمضان کو عطا کر دیے گئے ہیں۔ رمضان نے کسریٰ سے جتنی فوج مانگی اتنی ہی دے دی گئی کہ فوج نفری کے لحاظ سے اور اسلحے کے لحاظ سے بھی اس وقت کی بڑی ہی طاقتور فوج تھی۔ رمضان فوراً اس فوج کے ساتھ کوچ کر گیا اور ایران کے ایک بہت بڑے شہر کستر میں جا پہنچا۔ یہ ایرانی فوج کی بہت بڑی چھاؤنی تھی اور وہاں شاہی محلات بھی تھے۔ رمضان نے اس شہر کی بیرونی دیوار اور قلعے مزید مستحکم کرنے کے لیے مرمت کروائی اور کچھ اضافے بھی کیے۔ شہر کے ارد گرد خندق بھی کھدوا دی۔ اس نے یہ کام شب و روز کی محنت سے بہت جلدی مکمل کر لیا۔ پھر اس نے شہر کے ارد گرد کے علاقے کے سرکردہ افراد کو بلایا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور کہا
کہ مسلمان جس علاقے کو فتح کرتے ہیں وہاں کی لڑکیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اس طرح اس نے ان لوگوں کے خون کو گربا کر کہا کہ لوگوں کو لڑنے کے لیے تیار کریں اور انہیں شہر کے اندر لے آئیں۔ علامہ شبلی نعمانی اور محمد حسنین ہیکل مختلف مورخوں کے حوالوں سے لکھتے ہیں کہ چند دنوں میں ہی لوگوں کا ایک جمع غفیر شہر میں آ گیا۔ رمضان نے ان سے خطاب کیا اور ایسی باتیں کی کہ ہر فرد آگ بگولا ہو گیا۔ لڑنے والے لوگ ابھی تک چلے آ رہے تھے۔ یہ ہنگامہ خیز سلسلہ مسلمانوں سے چھپا نہ رہ سکا اور اس کی اطلاع سپہ سالار ابو موسیٰ کو ملی۔ انہوں نے فوراً ایک تیز رفتار قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس پیغام کے ساتھ مدینہ بھیجا کہ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ کمک کی شدید اور بہت جلد ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت کوفہ میں تھے، پیغام بھیجا کہ اپنی آدھی فوج لے کر ابو موسیٰ کے پاس پہنچ جائیں۔ دوسرا پیغام جریر بجلی کو بھیجا کہ وہ اپنا آدھا لشکر لے کر ابو موسیٰ کی مدد کو پہنچے۔ یہ دونوں لشکر پہنچنے تک رمضان اپنا قلعہ اور شہر کا دفاع تیار کر چکا تھا۔ کمک بر وقت ابو موسیٰ تک پہنچ گئی تھی۔ رمضان کے پاس بہت بڑی فوج تھی، جس کے بل بوتے پر اس نے شہر میں محصور ہو کر لڑنا بہتر نہ سمجھا۔ اس کی بجائے باہر نکل کر حملہ کیا۔ ابو موسیٰ نے دائیں پہلو پر برار بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا اور دائیں پہلو پر برا بن عازب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا۔ یہ دونوں سالار دلیری اور شجاعت میں خاص شہرت رکھتے تھے۔ دونوں فوجوں میں گھمسان کا رن پڑا۔ یہ ایک خون ریز معرکہ تھا۔ مجاہدین اسلام کی تعداد دشمن کی نسبت نصف تھی، لیکن انہوں نے رمضان کی حملہ آور فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ آخر رمضان کی فوج کچھ تو کٹ مری اور باقی شہر کے کھلے دروازوں میں داخل ہونے لگی۔ مسلمان تعاقب میں تھے۔ رمضان کی دلیری کا یہ عالم تھا کہ جرنیل ہوتے ہوئے وہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ اسے سب سے پہلے قلعے میں چلے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ قلعے کے دروازے پر کھڑا رہا۔ سالار برار بن مالک دروازے تک پہنچ گئے اور ان کا سامنا رمضان سے ہوا۔ دونوں میں تیغ زنی ہوئی۔ آخر رمضان نے برا کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور سالار محرہ بن سور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور رمضان نے ان کا راستہ روک لیا۔ یہ سالار نامی گرامی شہسوار اور تیغ زن تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ رمضان نے برار کو قتل کر دیا ہے۔ وہ انتقام لینے کو آگے بڑھے اور رمضان پر جھپٹے، لیکن رمضان نے تیغ زنی کے وہ مظاہرے کیے کہ محرہ بن سور کو چکرا دیا۔ اسلام کے یہ شہسوار سالار تیغ زنی میں کم نہ تھے، لیکن رمضان نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ رمضان اپنی باقی ماندہ فوج کو قلعے کے اندر لے جانے میں کامیاب ہو گیا اور شہر کے دروازے پھر بند ہو گئے۔ تاریخ کے مطابق پیچھے یعنی شہر کے باہر ایرانی فوج کی 1000 سے زائد لاشیں پڑی تھیں اور 600 ایرانی فوجیوں کو پکڑ لیا گیا تھا۔ اس کے بعد رمضان نے باہر آ کر لڑائی نہ لڑی اور قلعہ بند ہو کر لڑتا رہا۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے اور پھر مہینے گزرنے لگے۔ رمضان نے شہر کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ ایک روز مجاہدین اس محصور شہر کے ایک ایرانی شہری کو پکڑ لائے۔ وہ ضد کر رہا تھا کہ اسے مجاہدین اپنے سپہ سالار سے ملوا دیں۔ آخر اسے ابو موسیٰ کے پاس لے گئے۔ اس ایرانی نے بتایا کہ وہ ایک ایسے راستے سے باہر نکلا ہے جس کا عام شہریوں کو علم نہیں۔ اس نے کہا کہ وہ ابو موسیٰ کو شہر میں داخل ہونے کے لیے یہ راستہ بتا سکتا ہے اور اس کے عوض وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے خاندان کے 100 افراد کی جان بخشی کی جائے اور اس کے خاندان کی کسی لڑکی کو اپنے قبضے میں نہ لیا جائے۔ سپہ سالار ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ مسلمانوں کا کردار ہی یہی ہے کہ وہ کسی لڑکی کو اپنے قبضے میں نہیں لیا کرتے، اور جو عورتیں مسلمانوں کے پاس آتی ہیں وہ ایک اور صورتحال ہوتی ہے۔ پھر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ کامیابی کی صورت میں نہ صرف اس کے خاندان کے 100 افراد کو اپنی حفاظت میں لے لیں گے بلکہ اس کے اپنے کنبے کی کفالت بھی اپنے ذمے لے لیں گے۔ اس آدمی نے کہا کہ پہلے اس کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیجا جائے جسے وہ شہر سے واقف کرا دے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے ہی دلیر اور عقل مند مجاہد اسرس بن اوف شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ساتھ کر دیا۔ اس ایرانی نے کہا کہ اسرس کو نوکروں یعنی غلاموں والا لباس پہنایا جائے تاکہ شہر میں کوئی اسے پہچان نہ سکے کہ یہ مسلمان ہے۔ اسے فوراً وہ لباس پہنایا گیا اور حلیہ تبدیل کر دیا گیا۔ ایرانی اسرس کو اسی رات اپنے ساتھ لے گیا۔ اس علاقے میں دریا کی کئی شاخیں نکلتی تھیں جنہیں نہر کہا جاتا تھا۔ جب کستر کا یہ قلعہ تعمیر ہوا تھا تو اس وقت کے بادشاہ نے اسے ایسے تعمیر کرایا کہ ایک نہر اس کے بالکل قریب سے گزرتی تھی۔ اس نہر سے ایک شاخ نکال کر اس شہر کے نیچے سے گزاری گئی تھی کہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ نیچے سے ایک نہر گزرتی ہے۔ یہ نہر ایک سرنگ میں گزار دی گئی تھی۔ قریب سے دیکھنے والے کو یہی پتہ چلتا تھا
کہ یہ نہر زمین کے نیچے یعنی شہر کے اندر جاتی ہے۔ شہر کے اندر اس میں سے چشمے نکالے گئے تھے